يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم
وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم ناپاک ہو تو پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار یا سفر پہ ہو یا کوئی تم میں سے رفع حاجت سے آئے، واش روم سے آئے، یا تم نے عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پہ اس سے پاک مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تم پر کوئی تنگی کرے، مگر چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پہ پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں کسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، اور یہ غزوہ تھا۔ کسی غزوے پہ آپ ازواج کو لے کر جایا کرتے تھے، بہرحال پورا اندازی کرتے تھے، اور پورے میں جس کا نام نکلے اس کو لے کر جایا کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم بیضاء کے مقام پہ تھے کہ میں ایک ہار جو اپنی بہن حضرت اسماء سے لے کر گئی تھی وہ میں نے پہنا ہوا تھا۔ جب سفر کی روانگی کا وقت ہوا، کوچ کا وقت ہوا، اب دیکھیں صحرا ہے اور کیا ہے، کوئی پکنک نہیں ہے، جنگ کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ حضرت عائشہ ہار پہن کے جاتی ہیں، زیب و زینت کا اظہار کرنا اپنے شوہر کے لیے، تو یہ سب چیزیں مباحات ہیں۔ بہرحال جب روانگی کا وقت ہوا، آپ صحابہ کرام تھکے ہوئے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، اب آپ کی رحمت للعالمین پہ قربان جائیں گے۔ خیرکم لیا آپ نے ایسے نہیں کہا کہ تم میں سے بہترین مرد وہ جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ آج کا مرد بتائیے کہ وہ کیا کرتا ہے، جتنا بھی پیار کرنے والا ہو، پہلے تو وہ ناراض ہوتا، کیا ضرورت تھی، اچھا اب کوئی بالکل نہیں، اب تو بس دماغ خراب ہے، جانا ہے ہم نے واپس، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک عائشہ کا ہاتھ نہیں ملے گا ہمارا قافلہ کوچ نہیں کرے گا۔ اب صحابہ کرام شدید پریشان، وہاں پہ پانی نہیں تھا، تو بہرحال انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو آ کر کہا کہ دیکھیں آپ کی بچی کی وجہ سے، آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم اس شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو ناز و انداز حضرت عائشہ بیٹھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کے گھٹنوں پہ ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اشاروں کی ناؤں سے انہیں برا بھلا کہا اور پھر ان کو ٹھونکا دینے لگے، اور وہ ہلی نہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے ہلنے سے میرے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ بہرحال پوری رات بیت گئی، اب صبح کا وقت ہو گیا، اب سب لوگ پریشان ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ اگر پانی نہ ہو تیمموا صعیدا طیبا، اور ایسا نہیں کہ وہ غسل کی طرح کہ پورا لیٹ جاؤ یا پورا اس کے ساتھ وضو کرو مٹی کے ساتھ، ایسا نہیں، اتنی ریلیکسیشن دے دی کہ چہرہ اور ہاتھوں کو تم ان پہ مسح کرو۔ تو جیسے ہی آپ نے صدا لگائی کہ تیمم کر لو پاک مٹی سے، تو اتنی بڑی سہولت، اتنی بڑی ریلیکسیشن، اتنا بڑا انعام، تو سب ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ اور حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ ابو بکر جتنی برکتیں ملی آپ کے گھر والوں کی وجہ سے ہم تک ملی ہیں، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک ریلیکسیشن حضرت عائشہ کی وجہ سے ہم سب کو ملی۔ تو کتنی بڑی سہولت ہے، کتنی بڑی سہولت جی۔ تو یہ تیمم کی آیات اتری اور فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو ہے۔ دیکھیں پاکی اور ناپاکی کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، کم از کم ہمیں فرائض کے بارے میں پتہ ہو کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر وضو کے فرائض بتا دیے گئے ہیں قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں وضو کے فرائض کے پورا چہرہ اور کونیوں تک، کونیوں سمیت، تک نہیں سمیت، اپنے دونوں بازو اور سر کا مسح کرو، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، تو یہ فرض ہیں، اور باقی سنتیں ہیں اور نوافل ایڈیشنل۔ اگر کسی کا اتنا ہو جاتا ہے، بہت کم پانی تھا، وضو اس کا ہو گیا، فرض نماز صرف پڑھ لی، فرض ہو گیا، یہ نہیں کہ آپ نے سنت پڑھی تھی
और फिर आप कहीं चले गए, आपने कहा नहीं वो फ़र्ज़ हो जाएगा, नहीं, फ़र्ज़ कम अज़ कम आपको पढ़ना होगी, ये कम अज़ कम है, तो ये कम अज़ कम आप कर सकते हैं। वज़्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह की नेमत याद करो जो उसने तुम पे की, और उस पुख्ता अहदो पैमान को ना भूलो जो उसने तुमसे किया जब तुमने कहा हमने सुना और हमने माना। अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह सीनों वाली बात जानता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह की खातिर हक पे कायम हो जाओ और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो, और हरगिज़ तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पे आमादा ना करे कि तुम अदल ना करो। अदल करो, ये तकवा से ज़्यादा मुनासबत रखता है। और डरो अल्लाह से, यकीनन अल्लाह पूरी तरह बाखबर है जो तुम करते हो। फिर देखें कि हमारा पूरा दीन अदलो किस्त पे है, हर चीज़ इंसाफ के लेवल पे लेकर आई, हर चीज़ से इंसाफ करना है, हर चीज़ से अदल करना है। तो कल भी इस पे बात हुई थी, अल्लाह ने हम सब को ये जॉब ऑफ़र की है, हम उसके अब्द हैं, ग़ुलाम हैं, और पूरी ज़िंदगी का अदल है और किस्त है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने वादा किया ईमान वालों से और जिन्होंने नेक अमल किए कि उनके लिए मग़फ़रत और अजर अज़ीम है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो आग के साथी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह की नेमत याद करो जब एक कौम ने इरादा किया कि तुम्हारी तरफ अपने हाथ बढ़ाएं, चुनाचे उनके हाथों को अल्लाह ने तुमसे रोक दिया। अल्लाह से डरो, अल्लाह ही पर ईमान वालों को तवक्कुल करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 17 बार 17 टाइम्स आप पे कातिलाना हमला हुआ, अल्लाह ने आपको बचा लिया। तो उनमें से जो एक अभी मैंने आपको बताया था कि उसने तलवार को सौंता भी, लेकिन अल्लाह ने उसको ताकत नहीं दी और वो नहीं कर सका। वलक़द अख़ज़ल्लाहु, अल्लाह ने पक्का वादा लिया बनी इसराइल से, और हमने उनमें 12 सरदार भेजे, और अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर नमाज कायम करोगे, ज़कात अदा करोगे, मेरे रसूलों पे ईमान लाओगे, तुम उनकी मदद करोगे और अल्लाह को बेहतरीन कर्ज दोगे, मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा, तुम्हें जन्नात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जो इसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा तो दर हकीकत वो सही राह से भटक गया। चुनांचे फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, चुनांचे उनके अपना मुआहिदा तोड़ने की वजह से हमने उन पे लानत की और हमने उनके दिल सख्त बना दिए। वो बातों को, कलाम को असल जगह से फेर देते थे। जो तालीम दी गई थी वो उसका बड़ा हिस्सा भूल गए, और आए दिन किसी न किसी ख़यानत का पत्ता आपको चलता रहता है। हाँ, थोड़े से ऐसे नहीं हैं, लिहाजा उन्हें मुआफ़ कर दो और उनसे दरगुजर कीजिए क्योंकि अल्लाह ताला को एहसान करने वाले पसंद हैं। वमिनल्लज़ीना क़ालू, और हमने उनसे भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा कि हम ईसाई हैं, लेकिन वो भूल गए वो हिस्सा जो उन्हें नसीहत की गई थी, यानी अल्लाह के अहकाम भूल गए। हमने उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ क़यामत तक चिपका दिया। अनकरीब अल्लाह उनको बताएगा जो कुछ वो बनाते रहे। या अहलल किताब, ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे रसूल आ गए जो वाज़े करते हैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ उन बातों को जिनको तुम किताब में छुपा जाया करते थे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं और जिन तालीमात को यहूद व नसारा छुपाया करते थे तो अब उसको वाज़े कर रहे हैं। वयाफ़ू अन कसीर, और बहुत कुछ से दरगुजर करते हैं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। व किताबुम मुबीन, और हक नुमा किताब। फिर नूर आपकी रूह मुबारक में नूरानियत थी और आपकी जिस्मानियत पे वो रूहानियत और नूरानियत गालिब थी, तो आपको नूर भी कहा गया। और कहा ये किताब वाज़े, कुरान पाक भी नूर और आप भी नूर। अब नूर कब काम करता है? जब दो नूर इकट्ठे होते हैं। एक नूर बाहर का नूर है और एक हमारे अंदर का नूर है। तो जब तक हमारी आंखें काम करेंगी तो इंशाअल्लाह, अब हमारी आंखें तो ठीक हैं लेकिन बाहर अंधेरा है तो कोई फ़ायदा नहीं। बाहर रोशनी होगी तो हम देख पाएंगे, और अगर बाहर वो कमकमे जल रहे हैं, हम सूरज को देख रहे हैं लेकिन हमारी आंखें बेकार हैं, हम ब्लाइंड हैं, तो वो सूरज की रोशनी बेकार है। तो ऐसे दो नूर हैं, एक नूर फितरत है जो हमारे अंदर का नूर है, जो अल्लाह ने वो नूर का दिया रखा था जब अलस्तु बिरब्बिकुम कहा था, और दूसरा ये नूर है या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नूर है, ज़िंदगी का नूर है। तो जब तक ये दो नूर नहीं मिलेंगे इस नूर का फ़ायदा नहीं होगा। अंदर बहुत नूर है, वो नूर फितरत है, लेकिन बाहर का नूर आया
تو اندر کے نور کو کسی نے گل کر دیا، اس کو ختم کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اندر نور ہے لیکن اس نور کو نہیں مانتے تو اس نور وہ بیکار ہے، یا اس کو مانتے ہیں لیکن اندر نور ہی نہیں ہے، بس وہ اس نور کو ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن اگر اس کو زندگی میں نہیں لے رہے، اپنے اندر اس کو ہم انگریلڈ نہیں کر رہے، اس کو اپنے اندر نہیں ڈال رہے تو کیا ہے، پھر بھی بیکار ہے۔ تو دو نور اللہ کرے، اللہ ہماری اس نور فطرت کو اور نور وحی کو اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے، اندر بھی وہ نور کے قمقمے جل اٹھے، وہ شینڈلیئرز ہماری فطرت جو ہے وہ سراپا نور بنے، اور قرآن پاک کا نور ہم ایک ایک کرن اس کو اپنے اندر سمیٹیں۔ یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرے، اور کس راستے پہ چلاتا ہے، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، دارالسلام پہنچ جاتا ہے انسان۔ اور وہ سلامتی کا نور کیا ہے، وہ امن چین سکون کا نور، کہ وہ زندگی میں بھی نصیب ہوتا ہے، اور ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اللہ اپنے حکم سے، اور ان کو ہدایت دیتا ہے صحیح راہ کی طرف۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ خدا ہیں۔ کہہ دو کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر ارادہ کرے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ختم کر دے اور تمام زمین والوں کو، تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کہا کہ ہر شخص بنا لیتا ہے اخلاق کے معیار، اپنے لیے کچھ اور، زمانے کے لیے اور، ہے کہ نہیں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ پوچھو تو کیوں تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، بلکہ تم عام مخلوق ہو، تم بھی مخلوق ہو، انسان ہو، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف انجام ہے۔ اب دیکھیں کہ پھر دو چیزیں ہماری زندگی کی شاہراہ پہ آتی ہیں۔ اگر اندر نور ہوگا تو اطمینان کی کیفیت نصیب ہوگی۔ نپولین بہت بڑا بادشاہ تھا، سب کچھ اس کو اللہ نے دنیا میں دیا، جب وہ مرنے لگا تو کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں ایک لمحہ بھی خوشی کا نہیں دیکھا۔ اور ہیلن کیلر کے بارے میں ہے کہ وہ بلائنڈ تھی، ڈیف تھی، ڈم تھی، تو جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا کہ ایک دن بھی میں نے غم کا نہیں دیکھا، ایک پل بھی غم کا نہیں دیکھا۔ تو یہ خوشی اور غم، پھر وہ تو خیر چلو ایک کافر تھی، غیر مسلم تھی، تو جو اولیاء کرام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اطمینان کہ وہ دیے جلتے ہیں، وہ ہمارے اندر فانوس ہیں، کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو اطمینان، چین، سکون کی دولت ہمارے کلیجوں سے نکال کر اپنے کلیجوں میں فٹ کر دیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ نور عطا کرے اطمینان کا، جو ہے میرے ہر چسا کیے مارے این الطافس، یہ اس نے دیا، غم ہے تو اللہ کی طرف سے، خوشی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ یا اہل الکتابی، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، وہ واضح کرتے ہیں تمہارے لیے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا، تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، کہ تم یہ مت کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ استقبال کرو کہ تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کر آئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کی نعمت یاد کرو جو اس نے تم پہ کی، جبکہ تم میں انبیاء اس نے بھیجے اور تمہیں بادشاہت بھی عطا کی، اور تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض، اے قوم فلسطین کی زمین میں، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی، اور تم اپنی پیٹھوں پر مت مڑو کہ تم ناکام و ناراد ہو کر لوٹ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے ٹیسٹ لیے کہ تم ایسا کرو کہ مقدس زمین یعنی فلسطین کی زمین، اس میں شام، اردن، آج جو ہے اسرائیل، یہ سب شامل ہیں، تو اس کو مقدس زمین اللہ نے کہا۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں تو قوم عمالقہ ہے، جابر قوم ہے، اور ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ قوم عمالقہ وہاں سے نکل نہ جائے، اگر وہ وہاں سے نکلیں گے تو ہم اس میں داخل ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر وہاں پتہ کر کے آئے، تو پتہ چلا قوم عمالقہ بہت ہی رحیم و شہیم، بڑے ہی طاقتور قوم تھی۔ تو اس قوم نے، حضرت موسیٰ کی قوم نے بزدلی دکھائی، کم ہمت ہی دکھائی، اور کہنے کا ہم نہیں جاتے، وہاں پہ ایک سخت زور آور قوم ہے۔
تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو فرمایا تو حضرت مقداد اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ انا لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہنے لگے ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا تو اور تیرا رب جاؤ، جا کر جنگ کرو، ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے، ولکن امضی ونحن معک، آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رسول اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ختم ہو گئی، آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ قال رجلان من الذین یخافون، ان دو مردوں نے کہا، اور یہ یوشع بن نون اور کالب بن، اچھا یہ پڑھ لیا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ کہنے لگے اے موسیٰ یہاں پہ قوم جبار قوم ہے۔ اچھا قال رجلان من الذین، کہا دو مردوں نے، یہ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا تھے، انہوں نے کہا یخافون، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، ان پر اللہ نے انعام کیا کہ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، جب تم وہاں داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم غالب ہوگے، اور اللہ پہ توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز وہاں پہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ قوم وہاں پہ موجود ہے، تو اور تیرا رب جاؤ لڑو، ہم یہیں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ قالا، انہوں نے فرمایا اے میرے رب میں نہیں اختیار رکھتا، اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا تو مجھے اختیار ہے، اور کسی پہ میرا بس نہیں چلتا، ہمارے اور فاسقوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ قالا، تو فرمایا کہ اللہ نے ان پر 40 سال اس فلسطین کی زمین کو حرام کر دیا، وہ بھٹکتے رہے اور نہیں پہنچے۔ یتیہون فی الارض، وہ اس زمین میں وادی تیہ میں سرگرداں رہیں گے، آپ فاسقوں پہ غم نہ کھائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو پڑھ کے سنائیے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، جب ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی یعنی قابیل نے، کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ متقین سے قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلانا تھا، تو ایسا ہوتا کہ ایک وقت میں ٹوئنز بچے ہوتے، بیٹا بیٹی، اور دوسرے وقت میں، اور پھر ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا۔ اب ایسا ہوا قابیل کی بہن انتہائی خوبصورت تھی اور حابیل کی بدصورت تھی، تو قابیل نے کہا میں تو اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا۔ حضرت آدم نے فرمایا بحث نہ کرو، بہت سمجھایا، کہا چلو یوں کرو کہ تم قربانی کرو، اور جس کی قربانی کو آگ کھائے گی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، وہ اس بچی سے شادی کر لے گی۔ بہرحال دونوں نے حابیل اور قابیل، حابیل نیک تھا اور قابیل برا تھا، تو دونوں نے قربانی کی۔ اب قابیل جو تھا وہ کاشتکار تھا اور حابیل چرواہا تھا، بہرحال وہ اپنا سامان لے کر آیا اور وہ اپنا سامان، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل تو ایسا حسد ہوا کہ پہلے وہ چیز اور پھر دوسرا فیلئر، تو اس نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی سنائی اور کہا پھر وہ ایک چیز کہ جو بھی قتل ہوتا ہے تو اس کے قتل کا کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، تو حابیل نے کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ رب العالمین ہے۔ انی ارید، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تو پلٹے اور تو دوزخی بن کر رہے، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا، ضمیر کی کشمکش تھی، ایک طرف اللہ کا خوف تھا، نیکی کا جذبہ تھا، اور دوسری طرف شیطانی قوت، پھر قوت غاضبیہ بس ایسی بھڑکی کہ اس نے قتل کر دیا۔ قتل اخیہ، تو اس نے فقتلہ، اس نے قتل کر دیا، اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کرنے پہ آمادہ کر لیا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کھود رہا تھا تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تو قابیل نے کہا ہائے افسوس مجھ پر کہ میں عاجز ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں، اور وہ نادم ہو گیا۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ بس غصے میں قتل تو کر بیٹھا، پھر یہ ہے کہ وہ رحم بھی ابھرا، اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی لاش کو کیسے چھپائے، تو اللہ نے رحمتوں سے ایک کوے کو بھیجا، دو کوے آئے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر ایک کوے نے چونچ سے گڑھا کھودا، اس کو دفن کر دیا، تو اس کو اس نے فالو کیا۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ جو کسی انسان کو بغیر کسی جان کے
قتل کرے گا یا زمین میں فساد کرے گا تو اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو ایک جان کو زندہ کرے گا تو اس نے تمام انسانیت کو زندہ کیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر یقیناً ان میں سے اکثر اس کے بعد زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین، یقیناً ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں یا ان کو جلا وطن کیا جائے، یا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ المحاربۃ للہ، یہ آیت محاربہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ساتھ فیصلہ کیا جو بنو نذیر اور بنو قینقاع کے ساتھ، اور ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کے لیے اسی آیت کی شرح میں اسی قانون کو استعمال کیا، اور ایسے ہی اسی قانون کے تحت حضرت عمر نے یہود کو عرب سے نکالا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو اس سے پہلے توبہ کر لیں، تم ان پر قابو پاؤ، تو ان کو اب جس نے توبہ کر لیا اب اس کو معاف کر دو، جان لو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ نیک اعمال اپنا کر انشاءاللہ ہم اللہ کا قرب